جس طرح اس ملک میں یہ نظام چلانا چاہتے ہیں ظلم کا نظام، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ابھی ایک طرف چوری ہے، دوسری طرف سینہ زوری ہے۔ ایک طرف جو ہے نا یہ انہوں نے اغوا کیا ہے، میں تو کیٹیگریکلی کہتا ہوں جو ڈی پی او ہے، اگر چودھری امتیاز کو کچھ ہو گیا، ڈی پی او صاحب، ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں، ڈی پی او گجرات ہے نا، ہاں جی یہ پرچہ ڈی پی او گجرات نے دی، ہاں ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں، ہاں جی، اگر کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہوگے، اس کی تم رسپانسبل ہوگے۔ یہ ملک بے آئین نہیں ہے، اس ملک یہ تمہارے باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ تم جس طرح چلا سکتے ہو اور اس طرح چلاؤ۔ اس ملک میں پوچھ ہوگی۔ یہ حکومت پرماننٹ نہیں ہوتی، حکومت آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ بہت جلد اس حکومت کا یہ فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے ان کا بہت لمبا نظر نہیں آ رہا کہ حکومت چلے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں کسے ایک پٹھان بیٹے کی حیثیت سے، اگر ان کو کچھ ہوا تو حساب کتاب تم سے لیا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ملک، یہ ہماری قانون ہے، آئین ہے، ہمارے رائٹس ہیں، اور اگر آپ پارلیمنٹیرین کی حیثیت ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے نا آپ اس کو اتنا بے عزت کرے، اتنا بے توقیر کرے، تو پھر اسمبلی کس لیے ہے؟ پھر اسمبلی کو تو فارغ کرو۔ تم اگر بندوق کے زور پر یہ اسمبلی چلاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح نہیں ہوگا بھائی جان، تم بھی کسی کے بیٹے ہو، تم اس ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کھیل رہے ہو، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ملک ویسے بھی چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہوا، جو بلوچستان میں سکھ ہو رہا ہے، جو اغوا برائے تاوان کراچی اور لاہور میں ہو رہے ہیں، جو ملک میں بدامنی کا ایک بہت بڑا نہ تھمنے والا سلسلہ ہے۔ ملک تم سے کنٹرول نہیں ہو رہا، ملک میں جو نا نظام کو تم نے برباد کر دیا، اور رہا سا پارلیمنٹ کو تو ہم تو ویسے بھی ربڑ اسٹیمپ سمجھتے تھے، لیکن تم اپنے عمل سے اس پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا رہے ہو۔ یہ نہیں ہے ربڑ اسٹیمپ۔ ایک پارلیمنٹیرین کو آپ اتنا بے عزت کرو کہ اس کی کوئی سہ نہیں، حالانکہ پریویلیج تو بہت جاتا ہے۔ پریویلیج کیا پریویلیج، اور کیا ہوگا پریویلیج؟ اور تشدد۔ میں آپ سے کرتا ہوں، میں تمام آفیسرز کو کہتا ہوں، آپ جو کام کرو قانون کے مطابق کرو، جو کام کرو رولز کے مطابق کرو۔ اگر آپ قانون سے براتر کوئی کام کرو گے، کسی کا ایجنٹ بنو گے، تو پھر تم سمجھ سکتے ہو یہ حکومت ویسی بھی چند دنوں کی مہمان، مجھے تو کوئی چند مہینوں کی مہمان لگ رہی ہے۔ اور میں چیف جسٹس صاحب آپ نے کیٹیگریکلی ان سے اوتھ لیا تھا کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا۔ آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ سوموٹو لیں اور ان کو اس ایم این اے کو پروڈیوس کروائے۔ آپ پکڑے ڈی آئی جی، جو اس علاقے کا جو ڈی آئی جی ہے اور جو آئی جی پی ہے اور جو ڈپٹی کمشنر ہے یا جو ڈی پی او ہے، یہ پیدا کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر سوموٹو ایکشن لیا جائے۔ چیف جسٹس صاحب سے آپ نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اس کے بعد کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا۔ یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو جو ہے نا اس کو زبردستی اغوا کیا ہے۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی کرپشن اور انٹرسٹنگ کام کیا ایف آئی آر میں جو لکھا ہے، ایف آئی آر میں ان کو 1 تاریخ کو جو ہے اس کی روانگی شو کیا۔ 1 تو ابھی آیا نہیں ہے، واقعہ ہوا ہے گجرانوالہ میں، انہوں نے شو کیا گجرات میں، یعنی گجرانوالہ کی اینٹی کرپشن کے پاس ہے وہ، انہوں نے شو کیا ادھر۔ تو ایک تو یہ، تو ہم بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے۔ ہم انشاءاللہ جمعے کے دن جو ہے نا بھرپور اس پہ احتجاج کریں گے، اور اگر اس طرح اس نے پارلیمنٹ چلانا ہے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں چلنے دیں گے۔ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں ہیں، ہمارے جو نمائندے ہیں اس کی اس طرح تذلیل کی جاتی ہے۔ یہ عوام کی تذلیل نہیں ہے، یہ پورے عوام کی تذلیل ہے، اس قوم کی تذلیل ہے، اس ملک میں قانون کے ساتھ جو ہے نا ایک مذاق ہے۔ تو میں چند باتیں کر رہا تھا۔ بہرحال مجھے افسوس ہے کہ
جو کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اس ملک کے آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، آواز پہنچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب تھوڑا ادھر ٹھیک ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ملک ہمیں ملا ہے، اور یہ ملک ہمارے پاس امانت ہے ہمارے آنے والی نسلوں کی، اور خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے فیض سے ہمیں یہ ملک ملا ہے۔ اس کی ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے بھی ہوگی، حکومت سے بھی ہوگی، اور اداروں سے بھی ہوگی۔ آج جس بات پہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہوا ہے کہ ہمارے ایک سٹنگ ایم این اے حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک ملک جس میں جمہوریت ہے، جس میں آئین ہے، جس میں سپریم کورٹ ہے، جس میں برائے نام رول آف لا ہے، وہ شخص جس کو اپنے علاقے کے عوام نے ہزاروں لاکھوں ووٹ دے کے یہاں پہ بھیجا ہے، آج وہ مسنگ پرسن ہے۔ آج حاجی امتیاز صاحب سٹنگ ایم این اے کے بھائی جو خود ایکس ایم این اے ہیں، وہ یہاں قرآن عظیم الشان ہاتھ میں پکڑ کے انصاف کی دہائی مانگ رہے ہیں۔ کیا یہ سرزمین بے آئین ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہماری استدعا ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے 2 بار آپ کے فیصلوں کو تحقیر کا نشانہ بنایا گیا ہے، توہین عدالت کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ ہم ناآور ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ آزاد شفاف الیکشن ہو۔ کیا یہ الیکشن آزاد شفاف تھا؟ کیا لوگوں سے کاغذات نہیں چھینے گئے؟ کیا لوگوں کے بچے اغوا نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے ممبران کو غائب نہیں کیا گیا؟ کیا فارم 47 کے ذریعے فارم 45 کے تمام ووٹوں کو رد نہیں کیا گیا؟ وہ جماعت جس کی 180 کے قریب سیٹیں تھیں، اس کو آپ نے انتخابی نشان تک سے محروم کیا، اور آپ نے 17 سیٹوں والی جماعت کو بٹھا دیا۔ تو اب چلائیں ملک؟ کیا ملک چل رہا ہے؟ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اب ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 41 ممبران آزاد ہیں، ان کو موقع دیا جائے 15 دن کے اندر وہ جس بھی جماعت میں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ تحریک انصاف اس لیے کہ ہماری سپورٹ سے وہ جیتے تھے۔ 15 دن گزر چکے ہیں، الیکشن کمیشن جواب دے۔ کیا یہ توہین عدالت نہیں؟ اور وہ لوگ جو ہمارے ممبران کو اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، یہ حاجی امتیاز صاحب کو غائب کیا گیا ہے، یہ کوئی کرنے والا کام؟ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ پولیس پہ کوئی حملہ آور ہو کے ان سے ان کا ملزم ہی چھڑا کے لے جائے اور غائب کر دیں۔ یہ آپ کسی ٹرائبل بیلٹ کے کسی بارڈر ایریا کی، حالانکہ وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی آپ بلوچستان کی جہاں ایک انسرجنسی ہے بدقسمتی سے جس کو ہم سب نے مل کے ناکام کرنا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ آپ کی نظروں کے نیچے پنجاب میں ہو رہا ہے۔ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اگر آپ کے حکم سے نہیں ہو رہا تو کون کر رہا ہے؟ اور اگر آپ کے حکم سے نہیں ہو رہا تو پھر آپ اپنے عہدے چھوڑ دیں۔ ہمارے سٹنگ ایم این اے کے بیٹے کو اغوا کیا جاتا ہے، اور اس کی چیخیں اس کی ماں کو سنائی جاتی ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں ایفیڈیوٹ جمع نہ کریں۔ چیف جسٹس صاحب آپ بتائیے، فیاض صاحب کی بات کروں، فیاض ایم این اے صاحب کی، چیف جسٹس صاحب آپ بتائیے، کیا یہ توہین عدالت نہیں؟ کیا سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا اس فیصلے کو ہوا میں اڑانے کی کوشش نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ مجبور اور بے کس بنا دیں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آزاد فیصلہ کریں اور آپ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں؟
डरा रहे हैं, उठा रहे हैं। और आप ये बताइए कि ये सारे केसेस हाजी इम्तियाज साहब पे और हमारे और जो पंजाब के MNA साहिबान हैं जो बैठे हुए, उन्होंने ये सारी करप्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर ली। उससे पहले कोई करप्शन नहीं की थी। और कब की थी करप्शन? हमारी हुकूमत कब की खत्म हो चुकी है। और आज जो सितम बला है सितम, इसके बाद हमारे बड़े भाई और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब भी बात करेंगे। लेकिन एक बहुत जरूरी बात आपके सामने मैं रखूं, चीफ जस्टिस साहब के भी गोश गुजार हो और सुप्रीम कोर्ट के भी। सुप्रीम कोर्ट से फैसले आते हैं, कुछ आपको पसंद होते हैं, कुछ नापसंद होते हैं, जिससे आप एग्री नहीं करते, जिससे आप मुत्तफिक नहीं होते। आखिरी बात, उसका तरीकाकार यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अपील में जाते हैं या रिव्यू में जाते हैं या लार्जर बेंच डिमांड करते हैं या आप फुल कोर्ट डिमांड करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिलीफ आपको सुप्रीम कोर्ट से ही मिल सकता है। पहली बार आज हमने देखा पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी में यह हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम ला रही है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पार्लियामेंट से रिवर्स किया जाए, वो कानून ही बदल दिया जाए जिसके जरिए से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। क्या अब आप लोगों को यह बता रहे हैं कि आपको वकील करने की जरूरत नहीं है, अदालत में जाने की जरूरत नहीं है? अगर किसी फैसले से आप मुत्तफिक नहीं है तो अगर आप हुकूमत में हैं, जाएं वो कानून ही बदल दें जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट या अदालतें फैसले कर रही हैं। कल को आप ये कानून भी पास कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दो, क्या ये भी पास कर देंगे? बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि आज ये जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स करने की कोशिश हुकूमत कर रही है, जिसमें और भी अचंभे की बात है कि जो कानून पास किया जा रहा था आज, कि आप अपने MNAs हमारे जो हैं उनको उठा के आपकी तसल्ली नहीं हुई, उनको गायब करके उनके साथ जबरदस्ती करके आपकी तसल्ली नहीं हुई कि अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में आए, आपने उल्टा कानून बनाया। हमने पूछा कि ये जो आप अमेंडमेंट ला रहे हो, क्या इसका इतलाक मुस्तकबिल पे होगा या माजी पे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होगा? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इसके माजी के फैसले के साथ नहीं खड़े। तो इलेक्शन कमीशन से भी सवाल है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप उस पर अमल करें, आप उस पर पसोपेश कर रहे हैं, क्या आप हुकूमत के साथ इस अमल में शरीक हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो कानून साजी कर रहे हैं? हम आखिर में दोबारा इस्तदा करते हैं कि पाकिस्तान को सरजमीन बेआईन ना बनाइए, आप पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क ना बनाइए जहां लोगों को फिर सियासत के नाम से नफरत हो जाए। जिसको आपने अगवा किया है उसके बच्चों के हाल का तो पूछें, उसके घर वालों का तो पूछें, उसका भाई आज हाथ में कुरान लेके बैठ के दुआई दे रहा है। खुदारा पाकिस्तान को चलने दें, इस निजाम को चलने दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होने दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पता है आपको ये केस क्या है? बस सिर्फ एक मिनट बताऊं। 3 लाख रुपए उन्होंने किसी रोड में रिश्वत ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारे साथियों से माजरत खाऊं कि शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट और मैं खुद हम लोग ज़रा ताख़ीर से आए क्योंकि कॉमनवेल्थ का डेलीगेशन आया हुआ था। उनकी सेक्रेटरी जनरल और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल उनके साथ हमारे मीटिंग हो रही थी। सबसे पहली बात यह है कि हमास के जो चीफ हैं इस्माइल साहब, उनको आज शहीद किया गया इजरायली स्ट्राइक में ईरान में। उसकी हम लोग शिद्दत के साथ उसको कंडेम करते हैं, उसकी मज़ामत करते हैं और ये खित्ते में मज़ीद जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी। इससे कोई अमन मशरक़ वस्ता में नहीं आएगा। दूसरी अहम बात, आज जिस वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे प्यारे भाई जनाब हाजी इम्तियाज़ साहब के साथ तशद्दुद किया गया। आज उनको अदालत में पेश करना था, उनको पेश नहीं किया गया। ये तो जिस तरह कोई मौला जट की फिल्म में होता है कि पंजाब पुलिस जो है वो जाके इनकाउंटर करती है। यहाँ पे ख़वातीन व हज़रात, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों ने वहाँ पे ये स्टेज ड्रामा रचाया। पंजाब पुलिस के लोगों के ऊपर एक स्टेज इनकाउंटर एक किस्म का हुआ और फायरिंग करके और उल्टा पर्चा चौधरी एजाज साहब के छोटे भाई हाजी इम्तियाज़ साहब पे किया। ये कोई मानने वाली बात है? कोई दुनिया, हम लोग कोई बच्चे हैं यहाँ पे कोई ना आइन है ना कानून है। कल ही हमारा एक डेलीगेशन जिस पे चौधरी एजाज साहब भी मौजूद थे, जुनेद अकबर खान साहब थे, आतिफ खान साहब थे, हमारे एक दो और साथी थे,
میں خود تھا یہاں پہ، ہمارے عامر ڈوگر صاحب تھے، چیف ویپ صاحب، ہم لوگ اسپیکر صاحب سے ملے اور ہم نے پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن ان کو دی کہ ان کو یہاں پہ طلب کر کے پروڈیوس کیا جائے. اس کی پنجاب حکومت نے، مریم نواز کی فارم 47 کی حکومت نے اس کی دھجیاں اڑا دی. کیا یہ پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں ملک میں؟ کیا یہ چہرہ یہ دکھانا چاہتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ بھی یہ حکومت یاد رکھے، یہ پہیہ بہت جلدی گھومتا ہے، اور ان حالات میں تو یہ پہیہ جتنا جلدی گھومے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. وقت کے فرعون جو ہیں وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جو یہاں پہ اہلکاران اس انلیجٹمیٹ فارم 47 حکومت کے پرزے اور ان کے آلہ بنے ہوئے ہیں، وہ یاد رکھیں ان کے نام ہمارے پاس ہیں اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ضرور ہوگی. اور میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے فرعون یہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ وقت کے فرعون بعد میں منتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں، یہ قدرت کا نظام ہے. میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے نوجوان خواتین اور ہمارے بچوں کو، ہمارے ٹیم ممبرز کو، ان کو اٹھا کے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں ملوث ہیں. فائر وال کو پاکستان میں ٹیسٹ کیا گیا ہے. یہ آزادی صحافت، یہ آپ سارے ساتھیوں کے لیے، خواتین و حضرات، یہ آپ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. اور دوسری اہم بات، ہمارے سوشل میڈیا کے ان ساتھیوں پہ جن پہ تشدد کیا گیا، ان کو کیسز میں مبتلا کیا گیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی ہے. کل رات کو رؤوف حسن صاحب کو ڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا. ہمارے باقی ساتھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو وہاں پہ امپلائیز ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں، ان کو ڈیالہ جیل میں شفٹ کیا گیا. ان کی کیا قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کے آفس میں کام کرتے ہیں؟ اور تحریک انصاف کے آفس کا جس وجہ سے اس کو بند کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہاں پہ فائر ایکسٹنگوشرز نہیں ہے، وہاں پہ فائر کا نظام نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں جائیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں، آپ اپنے سیکرٹیریٹ یہ اے بلاک، بی بلاک، سی بلاک یہاں پہ جائیں، آپ ان ایجنسیز کے دفاتر میں جائیں، باقی جگہوں میں جائیں، اور وہاں پہ آپ چیک کریں کہ وائرنگ پوری ہے، کیا آپ کے فائر ایکسٹنگوشرز لگے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ چلے جائیں فائر بریگیڈ کے اپنے دفتر میں چلے جائیں اور ادھر چیک کر لیں. یہ بہانے ہوتے ہیں، کس کو آپ یہ بتا رہے ہیں؟ خواتین حضرات، میں آخری بات کر کے بات اپنی یہیں پہ سمیٹوں گا. پاکستان نے یا ترقی کرنی ہے تو خدارہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. یہاں پہ اس وقت پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے مہنگائی. انشاءاللہ تعالیٰ 5 تاریخ کو ہم لوگوں کا بہترین جلسہ ہوگا سوابی کے مقام پہ. ہمارے وہاں پہ میزبانان ہمارے چیف منسٹر علی امین خان گنڈا پور صاحب ہوں گے، وہاں پہ اسد کیسر صاحب ہوں گے، وہاں پہ شاہرام خان ترکئی صاحب ہوں گے، ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ عاطف خان صاحب ہوں گے، علی محمد خان صاحب مردان سے. یہ ہمارے سارے کے سارے وہاں پہ میزبانان ہوں گے. انشاءاللہ ہم لوگ سارے وہاں پہ ہوں گے. بہترین جلسہ ہوگا اور ہم لوگ دکھائیں گے کہ اسٹرینتھ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. انشاءاللہ تعالی یہ ذہن میں رکھیں. اور آخری بات خواتین و حضرات، اس وقت جو بجلی کے بلز کا مسئلہ ہے، جماعت اسلامی کا جو سٹینڈ ہے، جس طرح ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے، اس کو بالکل اس کی ہم لوگ تائید کرتے ہیں. ان کا جائز سٹینڈ ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ جی. شبلی صاحب. شکریہ جی. مختصر باتیں ہمارے کولیگز نے کی ہیں. دیکھیں، جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے، ہم نے سنا تھا یہ محاورہ کہ اندھیر نگری چوپٹ راج. یہ اس کی ایک زندہ و جاوید مثال ہے کہ جس طرح سے ملک کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح کے ایک سیاسی جماعت کو جس طرح سے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، جس طرح اس کے لیڈر عمران خان کو اور ان کی بیگم کو جیل میں جھوٹے مقدمات میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے. 1 سال ہونے کو ہے. آیا
آپ اپنے ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کے سب سے مقبول ترین لیڈر، ایکس پرائم منسٹر، وہ شخص جس نے کہ ہمیشہ اس ملک کے لیے عزت سمیٹی، آپ نے اس کو جس حال میں رکھا ہوا ہے، جس طرح کے مقدمات عدالتوں سے فارغ ہوتے گئے ہیں، آپ نئے کیسز ان پہ بنا رہے ہیں. یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے، اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے کہ جمہوریت کا اور سیاست کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، جس میں سر فہرست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے کہ اپنے ذاتی مفادات، ان کی لیڈرشپ کے مفادات کو اوپر رکھا، اور عوام اور ملک کی بہبود اور خوشحالی کی جگہ انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا. جو قوانین بنائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کے بعد، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں. الیکشن کمیشن جو کہ ایک اعلی کار بنا ہوا ہے، جس طرح سے کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے کل، جس نے کہ سینٹ میں بھی آنا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس ملک کو ایک مذاق نہ بنائیں. اس ملک کی جمہوریت یا اس ملک کے اداروں کو آپ نے ایک ایسے نہج پہ کھڑا کر دیا ہے جس میں کہ ان کی وہ مفلوج ہو چکے ہیں. اور یہ دو سیاسی جماعتیں بالخصوص جنہوں نے کہ جو کہ استعمال ہو رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ہر قسم کا کمپرومائز تیار کرنے کو تیار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے عوام اور اس ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا ہے. ان لوگوں کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے. ہم اس اپنے سیاسی جدوجہد جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی ایسی سیاسی جماعت نے اس کا سامنا نہیں کیا، وہ ہم کر رہے ہیں. ہمارے ایم این ایز، حاجی صاحب اور اس طرح کئی اور ایم این ایز ہیں جن کو کہ اس وقت ان کو پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کس طرح ان کی سیاسی وفاداریاں کو ہم تبدیل کریں. 41 ہیں. جب آپ اس قسم کی مینیپولیشن کریں گے تو پھر جمہوریت کو تو بند کر دیں، پارلیمنٹ کو بھی بند کر دیں، پھر آپ سیدھا سادہ آپ مارشل لاء لگا دیں. دیکھیں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا جس طرح کہ وہ ہوتا تھا نا، اکبر نے اپنے زمانے میں دین الہی بنایا تھا کہ نہ وہ ادھر تھا نہ ادھر تھا. جب تک یہ ملک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ جمہوریت ہے یا یہاں پہ فسطائیت ہے، اس ملک میں نہ تو کوئی انویسٹ کرے گا، نہ یہ ملک خوشحالی دیکھے گا، نہ یہ ملک امن دیکھے گا. جو بھی ہو رہا ہے ہمارے مختلف صوبوں میں وہ آپ سب کے سامنے ہے. جس طرح کا ایک امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. ہماری مہنگائی سے پسی ہوئی عوام جو کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مجبور ہو گئی ہے. 40 سے 50 ملین لوگ غربت کی لکیر سے پچھلے 2 سالوں میں گئے ہیں. اچھے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس ملک کو. جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جو فلائٹ آف کیپٹل ہو رہی ہے، جس طرح ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگ انڈسٹریز بند کر رہے ہیں، ان ایمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، ان ساری چیزوں سے امن امان بحال نہیں ہوگا بلکہ خراب ہوگا. اس لیے جو بھی اس میں لوگ انوالو ہیں، جو کہ ہم سب کو پتا ہے، وہ اس ملک پہ رحم کھائیں. اس ملک نے عزت بھی دی ہے، اس ملک نے ایک آپ کو وہ بھی دی ہے، کیا کہتے ہیں، ایگزیکٹلی سب کچھ آپ کو دیا ہے. اس ملک کی کو پھلنے پھولنے تھے. یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، اور یہ ملک پاکستان کے عوام کے لیے بنا تھا جہاں پہ کہ وہ آزادی سے رہ سکیں. لیکن بدقسمتی سے ہم آج تک آزاد نہیں ہوئے. جب عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتے تو اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے کہ قومیں ترقی کرتی ہیں.
یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جو آئین اور قانون کی پاسداری کرتی ہیں, اس پہ عملداری کرتی ہیں, کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے. عمر ایوب صاحب کا پرسوں ایک اہم اجلاس قومی اسمبلی کا ہو رہا ہے جہاں پہ آئینی ترمیم بھی ہوگی اور آپ کے لیے چیلنج بھی ہوگا, جس ٹیسٹ کیس کہ آپ کے ایک ایم این اے ہیں جو غائب کر دیے گئے ہیں, اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی, اور پھر جو سینٹ سے میں بھی لیجسلیشن ہونی ہے لیکن کے پی کے کا جو ہاؤس ہے اور وہاں سے جو سینیٹرز آنے ہیں وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی, تو اتنی اہم لیجسلیشن کے لیے آپ کہیں گے آپ کے سینیٹرز بھی کہ وہ کم از کم پہلے ہاؤس کو تو مکمل کریں. دیکھیں جی بالکل آپ کا سوال درست ہے, اور ابھی المیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ممبرز کے اوپر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں, بشمول میرے اریسٹ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو لہٰذا گورنمنٹ ایسے انوائرمنٹ میں جب اس طرح کی لیجسلیشن متنازع قانون سازی کرنا چاہے تو اس کا تو بالکل لائے عمل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ نہیں ہے, یہ ایک رجیم ہے. ایک کتاب ہے ولیم شائرر کی, دا نائٹ میئر ایئرز, ہٹلر کے دور جو تھا 1933 سے لے کے 1939 تک, دوسری جنگ عظیم کے چھڑنے کے بعد تک, وہ یہی اسی طرح سے وہ جا رہا تھا اور اس نے ملک کو بالکل ستیہ ناش کر دیا. شہباز شریف کی یہ رجیم اسی طرح چل رہی ہے. اور آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے, جو یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک قانون سازی کر رہے ہیں یہ کسی عدالت میں نہیں رہے گا. یہاں پہ کے پی کا سینٹ جو ہے, سینٹ کی تعداد وہ پوری نہیں ہے. بیرسٹر گور صاحب ابھی یہاں, مطلب یہ اچانک یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, ہم بھی جلدی آئے. آپ یہ دیکھیں کہ جناب والا آپ کے جو ڈے ون سے بیرسٹر گور صاحب نے اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ چیز اٹھائی کہ یہ جس دن سے ہم نے حلف اٹھایا پرائم منسٹر کا الیکشن, اسپیکر کا الیکشن, کہ یہ ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے, اور ہم لوگ صحیح ثابت ہوئے, ہماری ریزرو سیٹس نہیں تھی. لہٰذا خدارا ملک کو جینے دیں, ملک کو ترقی کرنے دیں, ورنہ جو انجام ہوگا وہ بہت خوفناک ہوگا اس حکومت کے لیے. عمر ایوب صاحب, حیدر شرازی جی سے یہ کچھ معلومات آپ سے حاصل کرنی ہے. بڑا اچھا موقف آپ کا رہا ہے کہ ماورائے آئین کسی بھی اقدام کو پسند نہیں کیا جائے گا. اس سلسلے میں آپ کا یہ موقف رہا ہے اپوزیشن کا کہ فوج کو سیاست میں بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور یہ درست ہے نہیں کرنی چاہیے. لیکن آج وانی پی ٹی آئی نے ایک ٹیم تشکیل دینے کا ذکر کیا ہے کہ فوج ایک نمائندہ مقرر کرے. آج میں آئین کو بھی دیکھ رہا تھا, کہیں ایسا کوئی ہے نہیں لکھا ہوا کہ فوج کے ساتھ مذاکرات یا انہیں سیاسی عمل کے لیے ساتھ شامل کیا جائے. تو کیا یہ ماورائے آئین کوئی ایسا اقدام نہیں ہے کہ ان کو بھی ایک مرتبہ پھر سیاسی عمل میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بجائے اس لیے کہ پارلیمان میں سیاسی لوگوں کے ساتھ دیگر معاملات کے ذریعے انہیں اپنی حدود میں رکھا جائے؟ اسد شیرازی صاحب, جس وقت میرے پاس میں نے خود وہ کوئی چیز پڑھی یا دیکھی تب میں آپ کا جواب دے سکوں گا. میں نے ایسی چیز نہ دیکھی ہے, نہ سنی ہے, نہ کچھ ہوا ہے. آج کے حالات حاضرہ پہ بات کر لیں, اپنی پالیسی سے ہٹ کر. کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے, کوئی خوف خدا بھی ہوتا ہے. حاجی امتیاز پر بھی بات کر لو, ایک ایم این اے ہے, کیوں آپ بات کر لیں, کوئی سوال کر لیں اپنے ادارے کی پالیسی سے ہٹ کر بھی. جو کرنٹ ایشو جس پہ وہ آئین میں ہے, وہ آئین میں ہے. خوف خدا کھاؤ. کیونکہ میں اپنے کپڑے بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے حوالے سے کچھ عام اقدامات لینے جا رہے ہیں. ان کے عالیہ حمزہ, خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا. کوئی معاملہ سپریم کورٹ لے کے دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ جی کہ میں شروع کروں گا عمر چیمہ صاحب کے ساتھ. بہت درینہ ساتھی ہیں ہمارے, میرا ذاتی طور پہ ان سے میں تقریباً 2002 سے پہلے سے بھی جانتا ہوں, اور بڑے نفیس شخص ہیں اور بہت بہادر شخص ہیں. نمبر ایک, جو ان کے ساتھ جو ٹارچر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں, اس کی مدامت کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہیں, وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں. وہ ضعیف العمر خاتون ہے, ان کے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے, کیا حاصل ہوگا؟ ان کو فی الفور ریلیز کر دینا چاہیے. عالیہ حمزہ صاحبہ ہماری دلیر خاتون کالیگ ہیں, نفیس شخصیت کی مالک ہیں, اور ان کی یہیں پہ اس جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا, مجھے انفارمیشن تھی, ان کی 16 اور 17 سال کی بیٹیوں کے موبائل فون ایجنسیز نے لیے,
اس پہ سے پکچرز اور یہ چیزیں فیملی کی وہ نکالی. کیا ہم لوگ کیا سٹینڈرڈ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا فائر وال جو آ رہا ہے اور یہ آپ کے پاس جو نئے قوانین آ رہے ہیں، خواتین و حضرات، میرے میڈیا کے بہنوں اور بھائیوں، یہ آپ کے خلاف سب سے پہلے استعمال ہوں گے. یہ آپ کے خلاف ویپنائز ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کے شیرازی صاحب یا آپ کے ٹکا خان صاحب، میرے جتنے ساتھی یہاں پہ ہیں، کہ آپ کوئی سوال نہ کر سکیں یا آپ کوئی بات نہ کر سکیں. آپ کو ہوگا آپ کے سامنے آپ کے مطلب فائلیں جو ہیں وہ آپ کو دکھائی جائیں گی. یہ ویپنائز کیا جا رہا ہے. شیراز ایک نیوز سے سوال ہے یہ کہ کیا یہ آپ لوگوں کی غلطی سمجھو یا آپ لوگوں کی کوتاہی سمجھے ہم کہ آپ اپنے پارلیمنٹرین کی بھی حفاظت نہ کر سکتے، جو کہ پارلیمنٹرین ہے ان کو سب کا کیا جا رہا ہے؟ میں ایک بات آپ کو بڑے مزے کی بات ہے. میں ایک سیکنڈ آپ میں ایک سیکنڈ میں بڑے مزے کی بات دیکھیں. ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. ہم لوگ سارے یہاں پہ ہمیں بندوقیں چلانی آتی ہیں، پر ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. خدارا یہاں یہ کام ایک پلر آف دا اسٹیٹ ہے جس کا نام ہے جوڈیشری. اطہر منالہ صاحب نے بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جی جوڈیشری اپنا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کرے. جوڈیشری کا اس وقت چیلنج، یہ بال جو ہے یہ جوڈیشری کے کورٹ میں ہے. وہ ان ان ڈیموکریٹک فورسز کو اپنے کٹھیڑے میں آ کے کھڑا کرے اور ان کو سزا دے. نہیں آپ جو مجھے بتائیں نا، یہ جو ہماری تحریک ہے نا، یہ تو ہم سب کی ہے. یہ تو ایک سیاسی پارٹی کا نہیں ہے. یہ اگر ہم سب نے اگر اکٹھا ہو کے اس کی لیے آواز نہیں اٹھائی تو اس ملک میں کسی کی کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہوگی. ٹھیکا صاحب، میں آپ کو عرض کروں، آپ کے سوال کا جواب ابھی اسپیکر قومی اسمبلی سے اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں ہم نے ملاقات کی، جس میں علی محمد خان صاحب تھے، میں شامل تھا، خرم ورک صاحب تھے، رائے حسن نواز صاحب تھے، اور ہم نے کہا کہ کل عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں ہم آئے تھے. پوری پارلیمانی پارٹی نے دستخط کیے تھے اس پروٹیکشن آرڈر پہ. بجائے اس کے کہ آپ اس کو پروڈیوس کرتے، وہ اس طرح مسنگ پرسن بن گیا. آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، ورنہ تو اس کو تالے لگا دیں اس پارلیمنٹ کو، جیسے شبلی فراز صاحب نے کہا. آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں. یہ اسمبلی نے رہنا ہے، اس ملک نے رہنا ہے. ہم شاید ہوں نہ ہوں، یہ جو آج وقت کے فرعون ہیں یہ کل نہیں ہوں گے، لیکن یہ ملک تو ہوگا. خدا را اپنا کردار ادا کریں. اسپیکر کو ہم نے کہا، اور ہم جمعے کو بھی اپنا بھرپور اپوزیشن کا طاقت کے ساتھ کردار ادا کریں گے. اپنا جو ایم این اے ہے جو آج مسنگ پرسن ہے، اس طرح تو کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا. تو عملاً جنگل کا قانون ہے اور معاشرہ جو ہے یہ ختم ہو گیا. ابھی ہمیں ایک لیٹر جو ہے نا، ابھی ہمارا جو ایم این اے ہے خرم ورک صاحب، ہم جو ہے نا ایک لیٹر لکھ رہے ہیں اسپیکر صاحب کو، اور ہم باقاعدہ اغوا کے حوالے سے اور اس کی جو ہمارے ایم این اے خواجہ امتیاز صاحب، اس کے بارے میں باقاعدہ آفیشلی ہم کمپلینٹ کر رہے ہیں اسپیکر صاحب کو، تاکہ اس کو پروڈیوس کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس نے اغوا کیا ہے. آپ لوگ حاجی امتیاز صاحب کو اغوا کیا گیا ہے. آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں احتجاج کرے گی، لاہور میں صوبائی اسمبلی کے سامنے احتجاج کرے گی، اور گجرات میں خاص کر کیا کہ وہ جنہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، جن کے خلاف باتیں آپ کر رہے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کریں گے؟ دیکھیے، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میں نے پریویلیج موشن، ابھی مجھے پتہ ہے آپ یہ سینسر کر دیں گے، میں بات پارلیمنٹ میں بھی وہی کرتا ہوں، میں پریس میں بھی کرتا ہوں. میرے پریویلیج موشن کو میں نے وہیں پہ پبلک بھی کیا ہے، ٹویٹ بھی اور خط بھی لکھا ہے. میں نے اپنے پریویلیج موشن میں آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد اور راولپنڈی کو وہاں پہ بلایا تھا، اور اس کو ریجیکٹ کیا اسپیکر نے. اور میں کل اسپیکر صاحب کے پاس گیا تھا اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور میں نے کہا جی اس پریویلیج موشن کو آپ انٹرٹین کریں، سامنے کریں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہم لوگ سامنے چیز بات کرتے ہیں کہ یا کوئی ایشو ہے، یا آئی ایس آئی ہے، آئی بی ہے، فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ہے، اسپیشل برانچ ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، جو بھی ہے، ان کے لوگ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ایک جگہ سے اٹھا کے وہ دوسری ایجنسی کے ساتھ وہ رکھ لیتے ہیں. کیوں رکھیں بھائی؟ یہ کوئی گسٹاپو اسٹیٹ بن گئی ہے. یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ فارم 47 کا جو وزیر اعظم ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے جی انویسٹمنٹ، بات تو یہ کر نہیں سکتے ہیں یہ لوگ. میں پھر وہی بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کروں گا
کہ یہ حکومت ایک کام کر رہی ہے، یہ خود اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، اپنی کرپشن عوام کو فیس کر نہیں سکتی ہیں. کیا کر رہی ہے کہ 90% پاکستان کی عوام جو وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو اٹھا کے اور فوج کو آمنے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ میں پھر ایک بار دہراؤں گا، وہ کہتے ہیں بار بار دہرانے سے ذہن میں آتی ہے بات. ماؤ سی ٹونگ نے ایک بات کی تھی، انگریزی میں کہہ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. واٹ از دی آرمی؟ دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم. فوج کیا ہے؟ عوام کو آپ یونیفارم کر دیں تو وہ فوج ہے، وہ ہم میں سے ہی ہے. تو لہٰذا دونوں کو آپ کیوں کمزور کر رہے ہیں ملک کو؟ یہ اس حکومت کا وہ ہے لائمل ہے. اس پہ الگ بات کریں گے آج. اس پہ ٹکا خان صاحب دیکھیں، آپ سارے ساتھی کوئی ایک بات پوچھتا ہے، کوئی ہم دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بند باندھنے کا، اس کو ملٹری ٹرمز میں کہتے ہیں انٹرڈکشن سٹرائک، کہ دشمن جو ہے وہ پہلے اپنی فوجیں اکٹھے کر کے آپ اوپر سے اس پہ ایئر اٹیک کرتے ہو. بھائی ہم لوگ کوئی نہ ہمارے پاس ایئر فورس ہے نہ بیریئر ہے. ہم جس وقت وہ آئے گی چیز میں، ہمارے ممبر لا یہاں پہ یہ موجود ہے، بات چیت انہوں نے میرے خیال کی بھی ہے، اور آگے جس وقت یہ فلور آف دا ہاؤس پہ آئے گا آپ بات سنیں گے. کورٹس ایک خبر آئی ہے کہ عالی حمزہ کی ضمانت ہو گئی ہے الحمدللہ، لیکن ہمیں یہ شک ہے کہ اس کو پھر کسی کیس میں جو ہے نا یہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپنے آپ کو خواتین وزیر اعلیٰ کہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ میں تو بڑا اپنے صوبے میں، اگر وہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو اس کی ذمہ دار مریم نواز ہوگی. تھینک یو.